اردو غزل کا سب سے بڑا اور سب سے پرانا نام کون سا ہے جس نے اردو غزل کو ایک فن بنایا اور ایک وقار بخشا؟ آج ہم اسے جانیں گے اور اس کی حالات زندگی کے بارے میں جانیں گے۔ ہم نے بورڈ پر پہلے سے ہی اس چیز کو لکھ کر کے رکھ دیا ہے تاکہ آسانی کے ساتھ اسے پڑھا جا سکے اور سمجھا جا سکے۔ ولی دکنی، یہی ہے اردو غزل کے بانی۔ اردو غزل کے بانی ولی دکنی کو ہی کہا جاتا ہے۔ ان کا اصل نام تھا ولی محمد۔ ان کی پیدائش ہوئی تھی 1667 عیسوی میں۔ ان کی جائے پیدائش جو ہے وہ اورنگ آباد میں ہے۔ ان کی پیدائش اورنگ آباد میں ہوئی تھی اور ان کی وفات 1707 عیسوی میں ہوئی تھی اور ان کی جائے پیدائش احمد آباد ہے۔ اب ہم اس کے کچھ تعارف کو دیکھ لیتے ہیں، اس کے حالات زندگی کے بارے میں کچھ جان لیتے ہیں۔ ولی دکنی اردو زبان کے ابتدائی اور اہم شعراء میں شمار ہوتے ہیں۔ انہیں عموماً بابائے غزل بھی کہا جاتا ہے۔ اس لیے کہ انہوں نے اردو غزل کو باقاعدہ فنی اور ادبی وقار بخشا ہے۔ انہوں نے دکن میں پرورش پائی، بعد میں شمالی ہند کا سفر کیا۔ ان کا دیوان جب دہلی پہنچا تو وہاں کے فارسی گوشورا، یعنی دہلی کے فارسی گوشورا اردو میں شاعری کی طرف توجہ مرکوز کی۔ یعنی ان کی دہلی میں ان کی دیوان سے پہلے دہلی کے شعراء میں، یہ دہلی کے شعراء فارسی زبان میں زیادہ تھے، اردو زبان میں شعر و شاعری کا رواج کم تھا۔ جب انہی کا دیوان جب دہلی میں پہنچا تھا تو انہی فارسی کے شعراء کو اردو زبان میں شعر و شاعری کا شوق جاگا۔ اس طرح ولی دکنی صاحب نے اردو شاعری کو پورے بر صغیر میں مقبول بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ یعنی پورے بر صغیر میں جو غزل کو جانا اور پہچانا گیا، ان میں سب سے بڑا ہاتھ ولی دکنی صاحب کا ہے۔ ان کی شعر کی خصوصیت کیا ہوا کرتی تھی؟ ان کے شعر میں سب سے زیادہ کس ٹائپ کے اشعار پائے جاتے تھے؟ دیکھیں، سب سے پہلے ہے سادہ اور دل نشیں زبان۔ بالکل صاف ستھرے زبان میں یہ اشعار کہا کرتے تھے۔ ان کی اشعار میں کوئی زیادہ ہارڈ الفاظ نہیں ہوا کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر عشق و محبت کے مضامین ہوتے ہیں۔ زیادہ تر ان کے عشقیہ اور جذبانہ شعر و شاعری ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ان کی جو ایک خصوصیت ہے اور سب سے بڑی خصوصیت یہی مانی جاتی ہے کہ فارسی اثرات کے باوجود مقامی رنگ میں اشعار کہتے تھے۔ یعنی ایسا نہیں لگتا تھا کہ ان کی زبان کوئی فارسی زبان ہے، بلکہ یہ اردو میں ہی گھل مل گئے تھے۔ چوتھے نمبر پہ تصوف کی جھلک۔ ان کے شعر میں صرف اور صرف عشق و محبت ہی نہیں تھے بلکہ تصوف بھی ہوا کرتے تھے۔ خلاصہ کیا ہے؟ ولی دکنی کا خلاصہ اگر ایک لفظوں میں بیان کیا جائے تو ولی دکنی کی شاعری نے اردو غزل کی بنیاد مضبوط کی ہے اور بعد کے شعراء جیسے میر غالب وغیرہ کے لیے راستہ ہموار کیا ہے۔ یعنی انہیں سادہ زبان لفظوں میں کہہ لیا جائے تو یہ استاذ الشعراء ہوئے، تمام شعراء کے استاذ ہیں۔